دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اس چیز پر کوئی مذہب زور نہیں دیتا کہ تم اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اس کی خدمت کرو، اگر تم خدمت کرو گے تو تمہارے فلاں درجات ہوں گے، تمہیں دنیا میں کامیابیاں ملیں گی، تم ایسے ایسے مشکلات سے نکل سکو گے۔ یہ صرف ایک دین اسلام ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام، اپنے ماں باپ کے آگے جھکے رہنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ صرف ایک دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تم جاؤ جا کے یورپ کنٹریز کے اندر دیکھ لو کتنے اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں پر بزرگوں کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہاں ان کا پتہ بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ صرف دین اسلام ہمیں بات سکھاتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی کیا کرو، خدمت کرو۔ میرے رب نے حکم دیا ہے، باقاعدہ حکم دیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے لائق کوئی عبادت کے مگر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ پھر اللہ ہمیں اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، ساتھ ہی اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو چار کام کرتے ہیں ان میں پہلا کام بتایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلا توحید ہے، کلمہ ہے، اور دوسرا نیک اور صالح کام ہے۔ نیک صالح کام کی جب بات آتی ہے، پہلا کام اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی عبادت ہے، کہ میری عبادت کرنی ہے، میرے آگے جھکنا ہے، میرے علاوہ کسی کے در پہ جھکنے کی ضرورت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور میں نے یہ حکم کیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا، اللہ تعبدوا، بس تم نے عبادت کرنی ہے۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے آگے جھکنا ہے، قربانیاں میرے لیے کرنی ہے، نماز میرے لیے پڑھنی ہے، سجدہ میرے لیے کرنا ہے، زکوٰۃ میرے راستے میں خرچ کرنی ہے، اور ہمدردیاں کوئی نیک عمل کرنا ہے صرف میرے لیے کرنا ہے۔ اگر تم راستے میں جا رہے ہو ایک کانٹا بھی وہاں سے وہ ہٹاتے ہو، ارادہ یہ ہونا چاہیے اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام، ہر چیز میں تیرا اجر ہوگا اگر تو ہر کام نیکی سمجھ کے کرے گا۔ یہاں تک کہ تو اگر ایک لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں دیتا ہے، ایک لقمہ روٹی کا اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اس کا بھی تجھے ثواب ملے گا اگر تیری نیت اچھی ہوگی تو۔ سارے کام اللہ کے لیے کرنے ہیں، کیونکہ ہر کام جب تم عبادت سمجھ کے کرو گے تو تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، جاگنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میری عبادت کرنی ہے، اور اپنی عبادت کے ساتھ کیا جوڑ لیا؟ میں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، اپنے ماں باپ پر کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ان کے آگے جھکے رہنا ہے۔ یہ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ جتنا تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں اس سے بڑھ کر تیرے اوپر کروں، یہ احسان ہے۔ اگر میں ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا، تم نے مجھے اس مشکل سے نکالا، اور جب تو اس مشکل میں پھنسا اور تیری مشکل مجھ سے بھی بڑی تھی، میں پھر بھی تیرا ساتھ دیتا رہا، یہ احسان ہے۔ اور تم بتاؤ جتنے ہم بیٹھے ہیں
کیا ہم اس آیات پر پورے اتر رہے ہیں؟ جتنی قربانیاں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے دی، کیا ہم اتنی قربانیاں اپنے ماں باپ کے لیے دے رہے ہیں؟ تم بچپن سے لے کر جتنی عمریں اب تک تمہاری ہو چکی ہیں، جتنی محبت، جتنا پیار، جتنے دکھ اور تکلیفیں تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے برداشت کیے، ہم نے برداشت کی اپنے ماں باپ کے لیے؟ پہلے مہینے سے لے کر 9 مہینے تک ایک ماں ہمیں اپنے پیٹ میں جب رکھتی ہے، تکلیف در تکلیف وہ برداشت کرتی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ پھر جب پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کی تکلیف برداشت کر کے ہمیں اس دنیا میں اللہ ہمارے والدین کے ذریعے لے کے آتا ہے۔ پھر ایک ایک رات یہاں تک بس نہیں ہو گئی، 2.5 سال تک دودھ پلانا۔ پھر اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو خشک جگہ پر اسے لٹا دینا، گیلی جگہ پر خود لیٹ جانا۔ کیا تم سوچ سکتے ہو؟ میں ایک مرد ہوں، میں ایک رات بھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہیں سلا سکتا، نیند نہیں آتی۔ اور وہ ماں جو ایک رات میں اگر 100 مرتبہ بھی اٹھنا پڑے اٹھتی ہے ساتھ۔ وہ لڑکی، وہ ماں جب کنواری تھی، ماں، اس کی ماں صبح کے وقت اٹھاتی رہتی تھی کہ بیٹی اٹھ جا، نماز پڑھ لے، یہ کام کر لے، کھانا کھا لے۔ وہ بیٹی جو اپنے بستر میں لیٹی رہتی تھی، نہیں اٹھتی تھی۔ 20 سال یا 22 سال کے بعد جب وہ ایک ماں بنتی ہے، پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ رات کو اگر 100 مرتبہ بھی اٹھتا ہے تو ساتھ وہی لڑکی اٹھتی ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ وہی ہماری ماں اٹھتی ہے ہمارے ساتھ کہ میرا بچہ رویا ہے۔ پھر پابندیاں لگ جاتی ہیں، سردیاں آ گئی ہیں، ہم مرد ہیں، کنو بھی کھا جاتے ہیں، گرم غذائیں بھی کھاتے ہیں، ٹھنڈی بھی کھاتے ہیں، بادی بھی کھاتے ہیں، جو دل چاہا کھاتے ہیں، مگر ماں پر ایسی چھوٹ نہیں ہے۔ اور مالٹے نہیں کھانے، بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی، ٹھنڈا دودھ نہ پینا، بچے کو یہ ہو جائے گا، یہ چیز نہ کھانا، یہ بادی ہوتی ہے، بچے کو ایسے ہو جائے گا۔ ماں پھر 2.5 سال تک اور قربانیاں دیتی ہے، یہیں تک بس نہیں ہوئی۔ پھر تربیت، سب سے بہترین تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ جب تک ہم جوان نہیں ہوتے، جب تک ہماری شادی نہیں ہوتی، جب تک ہم سیپریٹ نہیں ہوتے، ہماری ماں ہمارے ساتھ ساتھ، بس یہیں تک نہیں، ہمارے مرنے تک اگر ہماری موت پہلے ہو جائے، جب تک وہ زندہ رہتی ہے، جب تک وہ زندہ رہتی ہے، ہمارے لیے فکر رہتی ہے اسے کہ پتہ نہیں میرے بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ یقین کریں، اگر ایک وقت کا کھانا نہ کھایا ہو گھر کے اندر، میں جتنا مرضی کہتا رہوں کہ امی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں نے وہاں سے کھا لی، میں نے وہاں نہیں، تو نے کہاں کھائی؟ میں نے تجھے نہیں دیکھا، میں نے تجھے نہیں دیکھا، میرے سامنے کھا۔ جب تک وہ کھانا نہیں کھلائے گی اسے سکون، رات کو نیند نہیں آتی جب تک دودھ نہیں پلاتی۔ یہ ماں کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کی آگے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہماری محبتیں دیکھیں، یہ تو ماں اپنی محبت کر رہی ہے کیونکہ بچہ زیادہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور قربان جو میں باپ کی محبت پر کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہمارے لیے محنت کرتا ہے، ایسے ایسے آدمیوں کے آگے وہ اپنا سر جھکا دیتا ہے جن کے ساتھ وہ سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا اس اولاد کے لیے۔ جو اولاد سیدھا کہہ دیتی ہے، جوان ہو کے کہتی ہے تو ساڈے واسطے کیتا ہی کیے، ہے نا ایسے؟ یہی اولاد جب جوان ہوتی ہے کہتی ہے تسی ساڈے واسطے کیتا ہی کیے۔ اوے تو زندگی کی طرف نگاہ دوڑا کے دیکھ، تجھے پتا چلے کہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ جو باپ بن چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ان اولاد کے لیے۔ کبھی سکول کی فیسیں، کبھی کپڑے کے پیسے، کبھی یہ چیز لینی ہے، کبھی وہ چیز لینی ہے، یہ کون پوری کرتا ہے؟ باپ پوری کرتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے مانگ سکتا ہے، مجھے بتائیں باپ کے علاوہ کسی اور کسی جا کے مانگ سکتا ہے؟ تم نے یتیموں کو نہیں دیکھا وہ کس طرح گلیوں کے اندر رڑ رہے ہوتے ہیں؟ تو نے مسکینوں یتیم بچوں کو نہیں دیکھا جن کی مائیں فوت ہو چکی ہیں، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، وہ کیسے رو رہے ہیں؟ تو نے ان بچوں کو نہیں دیکھا جن کے باپ فوت ہو گئے، ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے؟
جو انسان اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی تربیت کر سکتا ہے وہ کسی کی، اللہ نے اسی لیے اولاد پر واجب کر دیا، اولاد پر لازم کر دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی ویسے خدمت کرنی ہے جیسے تم میری عبادت کرتے ہو۔ جس کے اوپر جس کے ماں باپ راضی ہو گئے ان پر اللہ راضی ہو گیا، جس کے ماں باپ راضی اس پر اس کا اللہ راضی ہو گیا، اور جس کے اوپر اس کے ماں باپ راضی نہیں اللہ اس پر ناراض ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، ان کا والد فوت ہو گیا۔ کسی نے پوچھا میرے مومنین اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا میری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا کہ میرا باپ تھا، میں اس کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا۔ باپ کی شان اور ماں کی شان و عظمت ایک دیندار بندے کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کتنے ہی لوگ اس وقت جج لگے ہوئے ہیں، وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں، بڑا بڑا کچھ لگے ہیں، مگر ماں کی خدمت نہیں کرنا، پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر اجر و ثواب کتنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نماز شروع کرتا الحمدللہ رب العالمین پڑھتا اور میری ماں مجھے صدا لگاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ میں مفتی صاحب کی بات سن رہا تھا، مبشر احمد ربانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان نفلی نماز پڑھ رہا ہو اور ماں آواز دے دے نماز توڑ کر اس کی بات سننا لازم ہے، اور ہماری ایسی حالت ہے کہ ہم ماؤں کو دھکے دیتے ہیں، اور ہمیں اس چیز پر کس نے مجبور کیا؟ اس نشے نے، اس نشے جیسی لعنت نے ہمارے ماں باپ کا احترام ہمارے دلوں سے نکال دیا، اور وہ ماں جس پر تم ہاتھ اٹھاتے ہو اور جسے تم دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہو، اور وہ پھر بھی تم پہ صدقے جاتی ہے، اور کیا کہتی ہے تیری ماں مرے خود کو مارتی ہے تمہیں کچھ نہ ہو۔ اور امام کعبہ لکھتے ہیں کہ آج میں اگر امام کعبہ اور نبی کے مصلی میں کھڑا ہوں تو یہ صرف ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ فرمایا میری ماں جب مجھے ڈانٹتی تھی تو کہتی تھی کہ جا اللہ تجھے امام کعبہ لگائے، جا تجھے اللہ امام کعبہ لگائے، غصے میں بھی مجھے دعا دیتی تھی۔ آج میں اگر اس مصلی پر کھڑا ہوں تو اپنی ماں کی وجہ سے۔ اور جتنے اللہ کے نیک اور صالح آدمی جو بھی اللہ کے دوست بنے ہیں ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے ہاتھ ہیں۔ تم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھو، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، جب وہ پیدا ہوئے نبینے تھے، ماں نے دعائیں کرتی رہی، بڑے بڑے اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے انہیں چیک کروایا، بچے کی آنکھیں واپس نہیں آئی، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کی، تہجدیں پڑھی۔ کیا ہوا؟ ایک دن سوتی ہیں، خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آئے، اسے خوشخبری دی کہ تیرے بچے کی آنکھیں لٹا دی گئی ہیں۔ صبح اٹھے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی روشنی آ چکی تھی، کس وجہ سے؟ اور ماں کی وجہ سے، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اگر آج تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے پروردگار کی عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کے بعد تم اپنے ماں کا احترام، ماں کی عزت، باپ کا احترام کرنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف اگر تم اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے باپ کو دھکے دیتے ہو، اپنی ماں کو ذلیل و خوار کرتے ہو، اور جس طرح ہم کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہے تو ذلالت تو خواری اور یہ بدلہ تمہیں اس دنیا کے اندر ضرور ملے گا۔ کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے ہیں رلتے ہوئے مرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ وجہ صرف مجھے میری ماں کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ ارے وہ ماں، اگر ماں کی شان اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کی شان ایسی رکھی ہے، انسان پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ ہمیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔
ایسے ہی بات ہے نا. ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرے گا، اور اس مالک نے ساری جنت ہی اٹھا کے تیری ماؤں کے پیروں کے تلے رکھ دی ہے. ساری جنت اٹھا کے تیری ماں کے پیر تلے رکھ دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کا علاقہ ہے، کرن بستی کا رہنے والا اویس کرنی اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے. اسے دعا کرانا، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اسے دعا کرانا، اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اس کی دعا کروانا. دن گزرتے رہے، حج کے دن آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب حاجیوں کو اکٹھا کیا، کھڑا کر لیا. فرمایا یمن والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں. پھر کہا کرن والے کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں. ایک آدمی کھڑا رہا. فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. پوچھا اویس آیا ہے؟ فرمایا جی اویس آیا ہے. کدھر ہے؟ وہ باہر اونٹ چلا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اونٹ چلا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، جہاں اونٹ چلا رہے تھے اویس کرنی، وہاں پہنچے. دیکھا کہ اونٹ ایک سائڈ پہ چل رہے ہیں اور وہ ایک سائڈ پہ نماز پڑھ رہے ہیں. آئے، نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ مختصر کی. دیکھا بھی دو مہمان آئے ہیں. پوچھا جی کون ہے آپ؟ اپنا تعارف کرایا. جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو پہچان نہ سکا. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکم کیجئے. فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. رونے لگ گئے کہ آپ کہاں صحابی رسول اور میں کہاں ادنا. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اویس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، تو اسے دعا کروانا، کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت بہت کرتا ہے. ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے درجات بلند کیے اویس کے. آج ہمارے پاس سب سے بڑا پیر اگر کوئی مرشد ہے تو ہمارے ماں باپ ہے. یہ دسمبر کا مہینہ، یہ سال انگریزی حساب سے ختم ہو رہا ہے، اسلامی حساب سے نہیں. اس سال جو یہ گزرا، پورے سال کا ہم ذرا جائزہ لے، کیا ہم نے کتنی دفعہ اپنی ماں کی خدمت کی. یہاں پر تو ایسے بدبخت لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کو دھکے دیتے ہیں، اپنی ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں نشے کی حالت میں. مجھے بتاؤ ہے نہیں ایسا؟ تم اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ اکبر. فرمایا دونوں میں سے ایک اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ دونوں پہنچ جائیں اس عمر کو جو بڑھاپا ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ تیرے محتاج ہو جائیں، دونوں یا ایک، تو بس ان کی خدمت کر، ان پر احسان کر، اور انہیں اپنی زندگی میں کبھی اف تک نہ کہنا. اف ایسا لفظ ہے جو سارے لفظوں میں سے سب سے چھوٹا لفظ ہے. جب بندہ کچھ بول نہیں سکتا تو اندر سے آواز نکلتی ہے اف. میرے اللہ نے فرمایا اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا. تو بتائیں ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر خود یہ سمجھتا ہوں، اگر آج میں یہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہوں، اگر میرے اندر اتنی سکت اور طاقت ہے، اگر جو یہ میں کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں، اور اگر میں آگے بھی زندگی کے اندر کامیاب ہوں گا تو صرف اپنی ماں باپ کی وجہ سے. یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ حاصل ہوا. جب تک تم اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت اور فرما برداری کرتے رہو گے، کامیابیاں تمہارے پاؤں چومیں گے. تم دنیا کے مال کو بھی دونوں ہاتھوں سے دھکا مارو گے، کیونکہ تمہارے پاس دنیا بھر کی ساری دولت تو تمہارے ماں باپ تمہارے پاس ہوں گے. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں.
اگر پوچھنا ہے ان سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں کہ ماں باپ کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے۔ یہ قدر تمہیں آئے گی جب اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اکیلے بیٹھ کے کونے کے اندر رو گے، کاش میں اپنی ماں کی خدمت کر لیتا۔ جو دروازہ کھڑکانے بھی آ جا بیٹا اور روٹی کھا لے بچے، دودھ پی لے بیٹا، یہ نہ کرنا اور یہ کر لے، جو ہر برے راستے سے روکتی تھی، اچھی طرف سمجھاتی تھی، اچھی باتیں دماغ میں ڈالتی تھی، وہ ماں کدھر رہ گئی؟ اس زمانے میں اگر سب سے مخلص ترین کوئی رشتہ ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین سے بڑھ کر کسی کا رشتہ مخلص نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا تمہیں کھینچے گی، بھائی بھی پیسوں کا پوچھتے ہیں، بہنیں بھی پیسوں کا پوچھتی ہیں، عزیز و اقارب بھی پیسے کا ہی پوچھتے ہیں، خاندان والے بھی یہی دیکھتے ہیں کتنا کمایا، کتنا خرچ کر رہا ہے، یہ گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کامیابیاں کیسے مل رہی ہیں۔ ساری دنیا تجھ سے حسد کرے گی، ساری دنیا تجھے گرانے کی کوشش کرے گی۔ وہاں ایک ہستی وہ تیرے والدین ہیں جو تمہیں کامیاب ہوتا خوش ہوں گے، تجھے کامیاب ہوتا دیکھ کر خوش ہوں گے اور تیرے لیے اور دعائیں کریں گے۔ اللہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ذرا سنبھل کے آنا، پیچھے ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ انسان بڑی بڑی آفات و مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بائک ایسے کی اور نکل گیا، او آج تو بچ گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو ماں کی دعائیں ہیں اس نے بچا لیا۔ اگر ابھی بھی تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پانا چاہتے ہو، بس اپنے ماں باپ کے پاؤں کو چھوم لو، پکڑ لو انہیں، ان کی خدمت کرو، انہیں کی خدمت کرو، اور یہ خدمت عبادت سمجھ کے کرنا۔ 3 آدمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا، بنی اسرائیل کی قوم کا سچا واقعہ ہے۔ جا رہے تھے، پھنس گئے غار کے اندر، طوفان آیا ہے، غار میں پناہ لی، غار کا دروازہ بند ہو گیا، پتھر آگے اس میں سے ایک بندے نے یہ کہا اللہ کہ اپنے نیک مال اللہ کے آگے پیش کر کے پھر دعا مانگتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنا نیکی اللہ کے آگے رکھتے ہوئے عرض کی، یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا تو میں شام کو جب گھر آتا تو میں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے دودھ چوتا، سب سے پہلے میں انہیں دودھ پلاتا، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا، چاہے وہ جتنے مرضی بھوکے ہوتے، پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں گھر گیا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے دودھ دویا مگر میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیا، میں پہلے اپنے ماں کے پاس گیا، انہیں دودھ پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر وہ نیکی تجھے پسند ہے تو ہماری مدد کر۔ ہو گیا، پہاڑ کا پتھر ہٹ گیا، آگے سے ان کا راستہ کھل گیا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ، صرف دنیا میں تھوڑا سا۔ ہر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا؟ دیکھو ایک گوشت کرنے والا، وجہ ماں کی خدمت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے اسے ولایت دی، جو اللہ سے مانگتے اللہ دعائیں قبول کرتا، وجہ کیا تھی؟ ماں کی خدمت۔ اور تم جس کا بھی کامیاب انسان کا بیک گراؤنڈ چیک کرو گے، اس کی ماں نکلے گی۔ یہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سچا خدمت گزار بنا دے، اللہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی بھی توفیق دے اور اپنے ماں باپ کا احترام، عزت، قدر کرنے کی توفیق